ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. صدارت کی کرسی پر جلوہ افروز صدر اجلاس ناظم مدرسہ، میرے مشفق مربی اساتذہ اکرام، علماء اکرام، مہمانان اعزام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے قناعت پسندی اسلام کی نظر میں. سامعین اکرام، قناعت ایک ایسا عمدہ اور نیک وصف ہے جس کے ذریعے انسان انتہائی مشکل کٹھن حالات میں بھی گزارا کر کے اپنے پروردگار کا تقرب حاصل کر کے خوش شادمان زندگی گزار سکتا ہے. اللہ کا فرمان ہے ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور یقیناً وہ خود اس ناشکری پر گواہ ہے. حاضرین مجلس، ملت انسان کو وہی ہے جو رب کائنات نے اس کی قسمت میں لکھ رکھا ہوتا ہے، تو پھر خواہ مخواہ اپنی قسمت اور مقدار کو کوس کر کے زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان قناعت اختیار کرے. قناعت اختیار کرنے والا کامیاب ہوتا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَدَخْلَ مَنْ أَسْلَمَ، تحقیق کے وہ کامیاب ہوا جو اسلام لایا، وَرُزِقَ کفافا، اور اپنے رزق پر اکتفا کر لیا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو کچھ رب نے عطا کیا اس پر قناعت اختیار کیا. حقیقت میں جب انسان کا جسم صحیح سلامت ہو، کسی قسم کی بیماری لاحق نہ ہو، بلا خوف امن کی زندگی بسر کر رہا ہو، روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء موجود ہو، تو اسے اور کیا چاہیے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قناعت پسندی کی دعا کرتے تھے. اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واغلق علی کل غائبۃ بخیر. اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا اس پر قناعت نصیب فرما اور اس میں میرے لیے برکت پیدا کر، اور میری وہ تمام چیزیں جو میری آنکھوں سے اجل ہیں ان کی حفاظت فرما. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، درخواست کی کہ مجھے کوئی دعا سکھائے، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع فی خلقی وبارک لی فی قلبی وقنعنی بما رزقتنی. اللہ میری مغفرت فرما، میرے اخلاق میں وسعت پیدا کر، میری کمائی میں برکت عطا کر، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا محترم سامعین، اسلام ہمیشہ قناعت پسندی کو چاہتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنى لکثرۃ العرض، عبارت کثرت مال سے نہیں ہوتی، ولکن الغنى غنى النفس، بلکہ اصل عمارت دل کا غنی ہونا ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں القناعۃ کنز لا یفنى، قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں القناعۃ تورث الراحہ، قناعت ایسی چیز ہے جس سے راحت ملتی ہے. محترم سامعین، ایک عقل مند انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ ضروریات سے زیادہ سامان جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے جسے نہ کھا سکتا ہو، نہ پی سکتا ہو، نہ اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہو. انسان کے ذہن میں یہ تصور پختہ ہو جائے کہ اس مال کو جمع کرنے کا کیا فائدہ ہے جس سے وقت مستفید نہ ہو سکے. یہی تصور انسان کے قدم پر ابھرتی رہتی ہے. اس لیے امام بشیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس چیزوں سے انسان کو حفاظت ہے ان کے نہ ہونے پر سکون ہونے کا نام قناعت ہے. اسلام کی نظر میں قناعت پسند انسان وہ ہے جو دل کا غنی ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے اسلام کی نظر میں قناعت ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک انسان مال و دولت والے کے سامنے، جاہ و منصب والے کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے ذلیل ہو کر کھڑا ہونے سے مستغنی ہوتا ہے. یہ وہ عزت نفس ہے جو قناعت کرنے والوں کو قناعت کے نتیجے میں ملتی ہے. محترم سامعین، قناعت ایسی چیز ہے جس سے انسان کو آزادی نصیب ہوتی ہے، لیکن جب انسان تباہ میں پڑ جاتا ہے تو غلام بن جاتا ہے. مال و دولت کا غلام، لباس کا غلام، جو چیز اچھی لگی اس کا غلام بن جاتا ہے. لیکن قناعت پسندی کے ذریعے انسان غلام کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے اور صرف اللہ رب العالمین کا غلام بنا رہتا ہے. حضرات آخر آج ہماری زندگی میں خوشیاں کیوں نہیں ہے؟ رات اور سکون کیوں اٹھ چکا ہے؟ بے برکت اپنا اس سطح میں کیوں میرے ڈال رکھے؟ اس لیے کہ ہم قناعت پسند نہیں ہے، اللہ کی نفس پر راضی نہیں ہے اور اپنے مقدر پر راضی نہیں ہے. حالانکہ اگر آج ہم زہد و قناعت، صبر و شکر والی زندگی گزارنا شروع کر دے تو یقین جانے کہ ہماری زندگی میں خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں گی، رحمت اور برکت کا نزول ہوگا اور معاشی حالات بہترین ہو جائیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے اور قناعت پسند کے ساتھ اپنے زندگی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.